جس طرح ایک مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، ایک اصول بنا دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کا بھی جب وہ آپ کے ساتھ کوئی مہربانی کریں، کوئی تحفہ دے دیں، کوئی آپ کے ساتھ کرم نوازی کر دیں، تو ان کا بھی پہلے شکریہ ادا کرو۔ اگر آپ انسانوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، لم یشکر اللہ، تو پھر اللہ کے شکر گزار بھی ایسے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اور انسانوں کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کوئی بھی چیز دے دی جائے، تحفہ دے دے کوئی بندہ، کچھ عطا کر دے، تو اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو جواب میں اس کو بھی کوئی ایسی چیز دے دے، تحفہ جیسے دیتے ہیں۔ اور اگر نہ دے سکیں وَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو اگر یہ نہ کر سکو تو پھر اس کی تعریف کر دو۔ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَىٰ فَقَدْ شَكَرَ، جس نے کسی کی تعریف کر دی اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو ہمیں کہا کہ اپنے بھائیوں کی بھی ان کی مہربانیاں، کرم نوازیاں کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ آپ کا اگر باس ہے آفس میں، آپ جہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کا کوئی بڑا سینئر ہے، اس نے کوئی بھی اگر آپ پہ کوئی کرم نوازی کر دی ہے، تو کرم نوازی سے مراد یہ ہے کہ جائز طریقے کی، کیونکہ ہماری کرم نوازیاں بھی زیادہ وہ غلط کام، غلط فیور لینے کے لیے ہوتی ہے، یعنی 4 گھنٹے پہلے ہی باس کو کہنا جی آج مہربانی کرو، اور سسٹم اجازت نہیں دیتا تو پھر کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، یعنی غلط کام کے اوپر بھی شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جائز کام میں اگر وہ آپ کو فیور دے رہا ہے جس سے کوئی بھی آپ گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے، نہ آپ نہ وہ، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو بد اخلاقیوں کے مختلف مظاہر آئے ہیں، ان میں سے چند یہ بھی ہیں کہ ہم دنیا جہان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، گھر والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ہی ناشکرے بنے ہوئے ہیں، ان کی بدخوئیاں کر رہے ہیں، ان کے منہ کے اوپر جناب بڑے سلوٹ، بڑے یسر، اور جو ہی وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں 2 من کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہماری بد اخلاقی کی انتہا کہی جا سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ کوئی بھی رحمت والا معاملہ کر دے تو اس کو ریٹرن کرو، اس کے ساتھ وہ خیر کرو، تحفہ ہے تحفہ اس کو دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تحفے کا بھی یہ اصول بتایا، جو تمہیں تحفہ دے تم بھی اس کو تحفہ دیا کرو، اچھا تحفہ دو، اچھا نہیں دے سکتے تو کم از کم اس جیسا تو دے دو۔ اور اسی کو جنت میں جانے کا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں سارے مومن آپس میں محبت نہ کرنے لگ جائیں۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی بات جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ یہ بھی ایک بہترین تحفہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پہ کوئی مہربانی کر دیتا ہے، اب اس کا شکریہ ادا کیسے کرنا ہے؟ ہم تھینک یو بھی کہہ دیتے ہیں، تھینکس بھی کہہ دیتے ہیں، کئیوں کی انگریزی ویسے ڈھیلی ہوتی ہے، ایسے ہم انگریزوں کے غلام بنے ہیں، وہ تھینک یو کہہ دیں گے، لفظ غلط بول دیں گے، پر وہ لفظ نہیں بولنا جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی مہربانی پہ یہ لفظ کہہ دیا اس نے اس کی پوری پوری تعریف کر دی۔ اور وہ لفظ کون سا ہے؟ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیر، یہ کہہ دینا گویا کہ آپ نے اس کی پوری پوری تعریف کر دی ہے، اس کے احسان کا آپ نے بدلہ دے دیا۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے، جن کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہے، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں آتی ہیں، کہ آپ نے فرمایا جب مجھے دوزخ دکھائی گئی نا تو میں نے اس میں دیکھا خواتین بہت زیادہ تھی، عورتیں بہت زیادہ تھی، اور آپ نے اس کی وجہ بیان کی یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کے ساتھ بھی ناشکری کرتی ہیں۔ اور آپ نے بات کہی، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ 100% اللہ کے نبی کی پشین گوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ساری زندگی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو نا ساری زندگی، اگر کوئی ایک ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو وہ کہہ دیتی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تیرے اندر کبھی کوئی بھلائی دیکھی کوئی نہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خامند کی ناشکری پہ فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت دوزخ میں زیادہ دیکھی. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، ایک تو اللہ کی راہ میں صدقہ زیادہ کیا کرو اور دوسرا استغفار زیادہ کیا کرو. پوچھا گیا وجہ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو. ناشکری اور لان تان، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف خواتین کے ساتھ خاص ہے. مردوں میں سے بھی اگر کوئی مرد اللہ کی ناشکری کرے یا اپنی بیوی کے ساتھ وہ اس طرح کا پہلو اپنائے تو اس حدیث کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناشکروں کے لیے دوزخ کی وعید بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے یہ جو شکر کی صفت ہے یہ اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے، اور کل وقتی ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کے شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.